اچھا موسٹ آف دی پیپل جو ہے وہ جنہوں نے پہلی دفعہ ایم پی ٹی دینا ہے وہ کافی پریشان ہوں گے اس بارے میں کہ ایم پی ٹی کس طرح سے ہوگا، کیسے اس کی پریپریشن کریں یا کہاں سے پریپریشن کریں. سو میں نے سوچا کہ آئی شوڈ گائیڈ دا پیپل اباؤٹ دس. سو ہیئر آئی ایم. میں نے پریپریشن کے لیے ایم پی ٹی کے لیے صرف ایک بک لی تھی وچ از ہیئر بائی ورلڈ ٹائمس رائٹ. اور اس کے اندر آپ کے سلیبس سے لے کر جو آپ کے یہ سارے سبجیکٹس ہیں ان کے پاس پیپر سے لے کر ہر چیز موجود ہے وچ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو ایمینسلی. تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو پریپیئر کرنا ہے، آپ کا سلیبس، اس کے کانٹینٹس کے اوپر نظر ڈال لیتے ہیں. سب سے پہلے سلیبس ہے ایم پی ٹی کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑی سی ٹپس اینڈ ٹرکس دیے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پریکٹس پیپرز ہیں جس کے اندر چونکہ میں نے یہ لی تھی 2023 سی ایس ایس کے لیے، تو اس کے لیے 2022 کا ایم پی ٹی جو ہے وہ اس میں سولوڈ ہے کیونکہ 2022 میں ویری فرسٹ ایم پی ٹی ہوا تھا. آپ اگر اب اپڈیٹڈ ورژن لیں گے تو اس کے اندر 2023 کا ایم پی ٹی بھی سولو ہوا ہوگا. پھر پریکٹس پیپرز ہیں کچھ، اور پھر کچھ اس طرح سے ہیں انگلش کی، کچھ سیلف اسیسمنٹ ٹیسٹ بھی ہوں گے، کچھ پریکٹس بھی ہوگی، اسی طرح سے جنرل نالج اور سارے، ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر پاسٹ پیپرز ہیں آپ کے ہر سبجیکٹ کے. جیسے آپ انگلش میں دے سکتے ہیں کہ اگر سینونیم اینٹونیمز آنے ہیں تو اس کے سی ایس ایس کے جو پاسٹ پیپرز ہیں اس کے سینونیم اور اینٹونیمز بھی جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، جو آپ آسانی سے پھر اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ٹپس اینڈ ٹرکس کیا ہیں کہ آپ سب سے پہلے جب آپ ایم پی ٹی آپ کا ہونے والا ہے نا، تو آپ پاسٹ پیپرز کے ایم سی کیوز کریں. ابھی تک 2 ایم پی ٹی ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. سیکنڈ والا میں نے دیا تھا اور یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو پاسٹ پیپرز ہیں سی ایس ایس کے ایم سی کیوز، وہیں سے پیپر موسٹ آف دا ٹائم آتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ جب ایم پی ٹی اکتوبر میں ہوا تھا لاسٹ ٹائم، تو جب بھی ہوتا ہے اس کا اسکیجول آ جائے گا تو اس سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے کمپلسری سبجیکٹس جو ہیں ان کو کر لیں، ٹھیک ہے. آپ کے انگلش کی وکیبلری اور سینونیمز اینٹونیمز چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے. آپ کی اسلامیات کی پریپریشن تب تک پوری کی پوری ہو جانی چاہیے. پاکستان افیئرس کا جو ہسٹوریکل پارٹ ہے جتنا آپ نے کرنا ہے یا جتنا بھی ہسٹوریکل پارٹ ہے وہ سارا کا سارا ہو جائے، اور جو کرنٹ پارٹ ہے، پوسٹ پارٹیشن ہے یا جو ابھی کنٹمپریری پارٹ ہے، وہ جتنا تب تک ہے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے اتنا آپ کا ہو چکا ہو. تب تک کے کرنٹ افیئرس جو ہیں وہ آپ کے ہو چکے ہوں. کرنٹ افیئرز اب کیسے آپ نے کرنے ہیں اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ویڈیو بھی کسی دن بنائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ ڈیٹ کے ساتھ اپنے نیوز پیپر میں سے جو سارے امپورٹنٹ نیوز ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. دے آر لائک گوئنگ ٹو ہیلپ یو الاٹ، ٹھیک ہے. تو تب تک کہ آپ کے کرنٹ افیئرس بھی ہو جانے چاہیے، آپ کا جنرل نالج کا جو پورا سلیبس ہے وہ ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اردو، باقی سب کچھ ہو گیا. جنرل ایبلٹی، جنرل نالج، ایوری ڈے سائنس، یہ سب کچھ آپ کے تب تک کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کا سارا سلیبس آپ کا کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں اردو کے اوپر. اردو کے لیے جو کچھ اس بک کے اندر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، دیٹ از مور دین انف ان مائی اوپینین، کیونکہ آپ کا سلیبس یہی ہے. آپ کی گرامر ہے، گرامر کے جو سارے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، تشبیہ، استعارہ، اسم، ذات اور سارا کچھ ہے وہ یہاں پر موجود ہے. تو یہیں سے آپ کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کا ساری گرامر دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ پھر اس کے بعد کویشچنس دیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ماڈل پیپرز دیے ہوئے ہیں. تو وہ سارا کچھ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. اٹ از مور دین انف اردو کے پورشن کے لیے. اس کو یہیں سے کر لیں اور زیادہ اس کی تفصیل میں جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اردو ٹو انگلش آپ کی اچھی ہونی چاہیے. اردو ٹو انگلش کے لیے میں نے ایک بک ریکمینڈ کی تھی، میں دوبارہ سے کر دیتی ہوں. کہاں گئی؟ دس از اٹ، ٹھیک ہے.
اس میں اردو کی وکیبلری آپ کی تھوڑی سی اچھی ہو جائے گی. انگلش کی تو خیر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ڈیورنگ دا CSS, لیکن اردو کی وکیبلری بھی جو ہے وہ یہاں سے اچھی ہو جائے گی. یہ ایک بک لے لیں یا کوئی بھی اس حوالے سے پریکٹس بک آپ لے سکتے ہیں کسی اچھے بک اسٹور سے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کچھ اس بک کے حوالے سے بھی کچھ ٹپس ہیں جو میں دینا چاہتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ جیسے پاکستان افیئرس کا پورشن ہے, اوکے, جہاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان افیئرس کے حوالے سے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے امپورٹنٹ انفارمیشن ہے, آپ دیکھ لیں لاسٹ ایئر تک کی انفارمیشن ہے. اگر کسی چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز انفارمیشن چینج ہو گئی ہوگی ابھی تک, تو اس کو آپ سرچ کر لیں, گوگل کر لیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ کر لیں, اچھی چیز ہے. جب پاکستان افیئرس کے MCQs آتے ہیں نا, تو اس کے اندر یہ MCQs آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ والے MCQs, ٹھیک ہے. کیونکہ اتنی ڈیٹیل کے اندر جب آپ کرنے بیٹھیں گے تو ٹائم بہت زیادہ لگے گا, لیکن اس میں سے کچھ نہیں آتا, کچھ بھی نہیں آتا. آپ نے صرف جو پاسٹ پیپرز کے MCQs ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسلامیات کا اچھا تھا اس کے اندر, لیکن جو پاکستان افیئرس کا یہ ہے ہسٹری آف سب کانٹیننٹ, انڈین نیشنل موومنٹ, اس حوالے سے بہت زیادہ MCQs دیے ہیں جو شاید پیپر پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں, لیکن MPT کے حوالے سے یہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. جیسے کراکرم ماؤنٹینز ہیں یا ہندو کش رینج ہے, ہمالیاز ہیں, یہ سارے کے سارے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹیلڈ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر دی گئی ہیں, تو وہ آپ نہ کریں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو جنرل نالج کی بھی بہت زیادہ یہاں پہ ٹالسٹ بلڈنگس ہیں یا ٹالسٹ ٹاورز ہیں, ایئرپورٹس ہیں, ان میں سے اتنی چیزیں نہیں آتی. آپ جو بیسیکلی زیادہ ریلیونٹ اپنی کرنٹ افیئرس کے ساتھ ہی رہیں, تو یہاں سے اتنا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زیادہ جیوگرافی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, مین چیزیں آپ کو اکثر پتہ ہوا ہوتی ہیں, تو ان کو بس یاد رکھیں, اس کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جائیں. یہ جو ایجنسیز ہیں, پبلیکیشنز ہیں, بکس, امپورٹنٹ بکس, بیسیکلی آئی گیس زیادہ تر جو آپ کا سلیبس ہوتا ہے CSS کا, اس میں جو ریکمینڈیڈ بکس ہوتی ہیں اس میں سے بکس وغیرہ کے نام آتے ہیں. یہاں سے کچھ زیادہ ہے نہیں آتے, ٹھیک ہے. اسلامیات کا پورشن اس میں کافی اچھا تھا, جنرل ایبیلٹیز کا بھی ٹھیک تھا. اس کے بعد یہ جو ہے پاکستانز ایگزیکٹو لیجسلیچر اینڈ جوڈیشری سنس 1947, اس کے حوالے سے تھوڑی بہت انفارمیشن ہے, یہ بھی اچھی چیز ہے. لیکن پاک افیئرس کا اس کے اندر بہت زیادہ ہیوی پورشن ہے, وہ نہ کریں. اوکے, بس یہی تھا. اس کے بعد یہ ہے کہ اب MPT کرتے ہوئے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں, ٹھیک ہے. آپ ٹائم جو ہے وہ کافی ہوتا ہے, 3 گھنٹے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آرام سے کریں, زیادہ اس کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سارے سبجیکٹس کے MCQs کرنے کے بعد میتھ والے پورشن پہ آئیں یا ایبیلٹی والے پورشن پہ آئیں, کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میتھس کا پورشن سولو کرتے ہوئے یا ایبیلٹی والا جو پورشن ہے اس کو سوچتے ہوئے کافی زیادہ ٹائم آپ کا لگ جاتا ہے, تو بعد میں آپ کو پھر ٹینشن ہو جاتی ہے. حالانکہ ٹائم اس میں کم نہیں ہوتا, ٹائم بہت کھلا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. I actually was done with my paper like an hour before the actual time, ٹھیک ہے. تو 1 گھنٹہ بچ گیا تھا میرے پاس, حالانکہ میں نے میتھ کا پورشن لاسٹ میں کیا تھا. تو آپ پہلے دوسرے جو پورشن ہیں, دوسرے سبجیکٹس ہیں جن کو صرف آپ نے پڑھنا ہے اور تھوڑا سا سوچنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے MCQs, تو وہ آپ پہلے کر لیں, ٹھیک ہے. اور جو آپ کا کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو سوچنے والا سولوشن والا پورشن ہے اس کو آپ کر دیں, ٹھیک ہے. آپ کو زیادہ اپنے سوچنے کے لیے جو MCQs ہم چھوڑتے ہیں نا کہ ہم اینڈ پہ کر لیں گے اور سوچ لیں گے اس بارے میں, وہ زیادہ MCQs نہ چھوڑیں, کیونکہ بعد میں پھر آپ ایک تو جو آپ کا سولوشن والا پیپر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے, آپ اوپر نیچے لگا سکتے ہیں. بہت توجہ کے ساتھ لگائیں, ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ جب یو آر گوئنگ ٹو فل دا ببل, تو آپ پہلے کویشچن نمبر اور جہاں پہ آپ آنسر اپنا پٹ کرنے لگے ہیں اس کو کنفرم کر لیں, ٹیلی کر لیں, تو اس سے کافی فائدہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور سلوشن والے اینڈ پہ کریں میتھمیٹیکل پورشن, اور آپ کو کوئی ایکسٹرا شیٹ نہیں ملے گی. جو MCQs کے لاسٹ والا پورشن ہے وہیں پہ آپ نے اس کو سولو کرنا ہے, تو تھوڑی سی ترتیب کے ساتھ سولو کر لیں,
ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر بہت زیادہ گند مچ جاتا ہے وہاں پر اور کچھ سمجھ نہیں آتی، تو تھوڑی سی اس کو چاہے پورشنز میں ڈیوائڈ کر کے جتنی جگہ آپ کے پاس ہے، تقریباً 1.5 پیج ہوتا ہے بلینک پیج، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اچھی طریقے سے یوٹیلائز کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو کرکس یہی ہے ساری باتوں کا کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں وہ کر لیں، ٹھیک ہے، تب تک کہ کرنٹ افیئرز اچھے طریقے سے کر لیں، جنرل نالج کے ساتھ آپ انٹیکٹ رہیں، جو نئی نئی چیزیں آتی ہیں، کنٹمپریری نالج آتا ہے اس کے ساتھ آپ اور مطلب ریلیونسی آپ کی رہنی چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہ اس کے اندر جو پاک افیئرس کا بہت زیادہ ہیوی پورشن ہے اس کو آپ اوائڈ کر دیں، ایک بک کافی ہے، ٹھیک ہے، آپ اپڈیٹڈ ورژن لے لیجئے گا 2023 کا، آپ کو وہاں سے مل جائے گا۔ ابھی تک کے جو 2 MPT ہیں وہ پاسٹ پیپرز کے MCQs سے بہت زیادہ آئے ہیں، اور امید ہے کہ تھرڈ بھی ایسا ہو، یا ابھی اتنا ایکسپیریمنٹیشن جو ہے وہ نہیں ہو رہی اس پیپر کے اندر، تو ابھی ٹائم ہے کہ آپ دے دیں، اگر آپ اپنی اٹیمپٹ نہیں بھی دے رہے تو آپ یہ پیپر دے دیں MPT کا، وچ از ناٹ گوئنگ ٹو بی لائک کاؤنٹیڈ ایز یور ایکچوئل اٹیمپٹ۔ اگر آپ پاس کرتے ہیں فیل کرتے ہیں لیکن آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہمیشہ جو سلوشن والا پارٹ ہے، میتھمیٹیکل پورشن ہے، وہ اینڈ پہ کریں تاکہ آپ کے پاس ٹائم بچتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو MCQs آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے سارے MCQs پڑھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے پاس پیپر کے MCQs اچھے طریقے سے کیے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایوری ویکینڈ آپ کوشش کریں کہ پاس پیپر والے MCQs جو ہیں وہ اس بک سے پڑھ لیں، ابھی سے یہ بک لے لیں، اچھی بات ہے، ورنہ اگر آپ اینڈ پہ کرتے ہیں تو ایک ہفتہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ کافی ہے، کیونکہ میں نے بھی ایک ہفتہ لیا تھا اس بک کو کرنے کے لیے، اینڈ آئی گاٹ in MPT I got like 136 marks۔ سو آپ کو پاس کرنے کے لیے، پاس تو آپ آرام سے ہو جاتے ہیں لیکن آپ کا نالج ٹیسٹ ہو جاتا ہے، تو آپ اچھے طریقے سے ان ٹپس اینڈ ٹرکس کو فالو کرتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ اینڈ if you have any kind of question you can leave that question down in the comments. Thank you.